یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے سر کہ آپ تو 22 کے بعد آئے پارٹی میں اور اس کے بعد پھر آپ سیکرٹری جنرل بنائے گئے. آپ کی جو پارٹی ہے یہ اقتدار میں تھی اور یہ اتنی ہی اسٹیبلشمنٹ پرست تھی جتنی ساری پارٹیاں ہیں، بلکہ ایکسٹینشنیں دی گئیں اور بہت کچھ کہا گیا، کون باپ ہوتا ہے کون کیا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نقطہ نظر خان صاحب کا، ان کی پارٹی کا، آپ لوگوں کا، وہ تبدیل ہو گیا ہے یا ریگریٹ ہے کوئی ماضی پر؟ دیکھیں جو ماضی میں ہوا اس حوالے سے بالکل ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے. آپ نے ایک رائے کا اظہار کر دیا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو ستمبر 2022 میں میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اس وقت وہ جیل میں تو نہیں تھے، اور اس کے بعد کے جو تمام واقعات ہیں اور تواتر سے پھر میری اکتوبر 2025 تک خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. بیچ میں کبھی 3 مہینے کا تعطل آیا، مجھے نہیں ملنے دیا، کبھی 2 مہینے کا آیا، لیکن ہوتی رہی ملاقات. تو ان سے گفتگو کرنے کا بہت موقع ملا، اور میں بالکل پورے وثوق سے یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب آج جیل میں اسی لیے ہیں کہ بالکل وہ یہ نتیجہ قائم کر چکے ہیں، اس نتیجے کا جو اثر ہے اس پر کھڑے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے دوبارہ اسی تنخواہ پر نوکری نہیں کرنی جو جماعتیں کرتی ہیں کہ آج نکال دیے گئے، سرور پیلس چلے گئے، یا آپ نے این آر او کر لیا، واپس آ گئے اور پھر بیٹھ کر وہی کچھ کیا، اسی نظام کا حصہ بن گئے جو 50 کی دہائی سے اس ملک پر مسلط ہے. انہوں نے اگر ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے وہ جیل سے باہر آ چکے ہوتے. بارہا ان کو کوئی نہ کوئی آفر، کوئی نہ کوئی ڈیل دی گئی ہے. وہ بالکل یہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اب اس قسم کی کسی ڈیل کا حصہ بنے گا جو ماضی میں مختلف جماعتیں اور مختلف لیڈر کرتے رہیں. رائے صاحب، آپ جیسے قانون پسند اور جن کا اوڑھنا بچھونا ساری زندگی قانون رہا ہے، آپ جیسے سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں یہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن میں ہی کیوں پھنس گئی؟ کیا یہ کام نہیں ہو سکتا تھا؟ کوئی مشکل تھا؟ کیوں یہ اس وقت نشانات واپس لے لیے گئے اور یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھا؟ نہیں دیکھیں، اتنا ویلڈ نہیں ہے. میں خیر اس وقت نہیں تھا انوالوڈ ان تمام معاملات میں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ ہے یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر 2023 کا ہے. میں اس وقت وکالتی طور پہ تھا، لیکن میں کوئی سیاسی امور میں نہیں تھا، اور قانونی امور میں بھی اس وقت میں نہیں تھا. لیکن دیکھیں ایسا نہیں ہے. اس ملک میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں اسی طرح ہوتے ہیں ہر جماعت کے، جیسے پی ٹی آئی کے ہوئے. اسی طریقے سے الیکشن کرایا جاتا ہے، لوگوں کو ایک جگہ بلا کر ان کی رائے لے لی جاتی ہے. وہ کوئی بھی جماعت ہو، میں نام نہیں لیتا، لیکن ایک خصوصی برتاؤ رکھا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ. ورنہ اگر وہی برتاؤ رکھا جاتا، ایک سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے پارٹی کے سربراہ کی جانب سے کہ ہم نے الیکشن کرا لیا ہے، یہ لوگ منتخب ہو گئے ہیں، پارٹی کا ایک الیکشن کمشنر ہوتا ہے، وہ تصدیق کر دیتا ہے اور الیکشن کمیشن مان لیتا ہے. کسی اور جماعت کے الیکشن اس طرح تحقیق نہیں ہوئی کہ دکھائیں بیلٹ پیپر کہاں ہے، دکھائیں درخواست کہاں وصول کی آپ نے، جو امیدوار تھے ان کو کتنا موقع دیا. یہ جس طرح کی تحقیق کی گئی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. اس قسم کی تحقیق اور اعتراضات اگر لگائے جائیں تو کسی جماعت کا انٹرا پارٹی الیکشن قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ تو ایک سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی تھی، ایک حربے کے طور پہ انٹرا پارٹی الیکشن کو استعمال کیا گیا، کیونکہ مقصد یہی تھا کہ نشان چھین لیا جائے اور پارٹی جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں نہ جا سکے. ہر امیدوار کو آزاد کہہ دیا جائے تاکہ بعد میں ان کو توڑ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک حربہ تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہماری جانب سے کوئی بہت بڑا قانونی سکم تھا. رائے صاحب، آپ نے ساری زندگی 3 دہائیوں سے آپ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ. چوتھی دہائی ہے. چوتھی دہائی ہے. 4 دہائیاں آپ نے دیکھی ہیں اور اس میں لاتعداد حکومتیں آئیں، مختلف پارٹیوں کی حکومتیں آئیں، ڈکٹیٹرشپ بھی رہی. عدلیہ کو آپ نے جیسا دیکھا اور آج جو صورتحال ہے، کیا کچھ کمپیریزن کرنا چاہیں، بتانا چاہیں گے کہ ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں؟ بدترین صورتحال ہے آج. میں سمجھتا ہوں نہ صرف میرے کیریئر میں نے اس سے بری صورتحال نہیں دیکھی، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بری صورتحال نہیں رہی عدلیہ کے حوالے سے. دیکھیں عدلیہ کو ظاہر ہے میں قریب سے جانتا ہوں، اپنے کیریئر کے حوالے سے بھی. میرے والد صاحب نے 50 کی دہائی میں وکالت شروع کی، تو ہر لمحہ جو ہے اپنے وکالتی کیریئر کا انہوں نے کبھی نہ کبھی میرے ساتھ شیئر کیا. کون جج کیا تھا، کیا کرتا تھا، کس وکیل نے کیا کیا، کون جبر کا ساتھی بنا، کون جبر کا ساتھی نہیں بنا، کس نے اپنی چالاکیوں کو حوالے کیا تاریکیوں کے اور عوام دشمنی میں معاون ثابت ہوا. یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن جو حالات آج ہیں
جس طرح 26ویں 27ویں ترمیم نے عدلیہ کو بالکل میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا شیرازہ بکھیر دیا، ہر جج کے سر پہ ایک تلوار لٹکا دی کہ حکم نہیں مانو گے تو تمہیں اٹھا کے سبی بھیج دیں گے، تمہیں خضدار بھیج دیں گے، تمہاری ڈگری جعلی قرار دے دی جائے گی، ایسا حملہ عدلیہ پر کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ عدلیہ وہ فیصلے نہیں دے پا رہی جن کی ہم توقع کرتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں آئین اور آئین کی روح جن کا تقاضا کرتی ہے۔ تو حالات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ صورتحال ہے کہ معاملہ اب سیاسی نہیں رہا، معاملہ اب اس ملک کی بقا اور اس ملک کے اداروں کی بقا، اس ملک میں شرافت کی بقا کا ہے۔ کیا آپ کو یہ قبول ہے کہ گھروں کو توڑا جائے 2:30-3 بجے، بیویوں بچوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، لوگوں کو غائب کر دیا جائے 4-6 مہینوں کے لیے، جب وہ ملیں تو ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں، ان کے جسم جو ہیں وہ زخموں سے چور ہوں؟ کس طرح بطور انسان آپ اور میں یہ بات قبول کر سکتے ہیں؟ اور عدلیہ ادھر دیکھے، عدلیہ کے پاس جائیں تو کچھ بھی نہ ہو، جج خط لکھیں کہ ہمارے گھروں میں آلے نصب ہیں، ہماری باتیں، ہمارے خاندان، بیویوں بچیوں کی باتیں اور ریکارڈنگز کی جا رہی ہیں، اور عدلیہ کچھ نہ کرے۔ تو یہ کیسے آپ کو اور مجھے قبول ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ یہ تو ایک آپ نے نیا نارم، ایک نئی ریت، ایک نئی روایت، ایک نیا اصول جبر کا اس ملک پہ نافذ کر دیا۔ پی ٹی آئی کل جہاں بھی ہوگی، جو بھی ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کے بچے ہوں گے، ان کو یہ سہنا پڑے گا۔ تو میں اس لیے سب کو کہتا ہوں کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے۔ اس ملک میں تاریکی کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، اور یہ دور رہے گا، سب کے لیے رہے گا اگر ہم نے اس کے خلاف مزاحمت نہ کی، ہم سب اکٹھے نہ ہوئے، ہم نے آواز بلند نہ کی۔ جب الیکشن نہیں کرائے گئے 90 دن میں، تو لاہور میں ایک وکلاء کا اجتماع ہوا، میں نے وہاں کہا تھا اپریل 2023 میں نے کہا تھا آپ 90 دن میں اگر الیکشن نہیں کراتے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں آسمان گر گیا ہے۔ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ آئین کے لکھے ہوئے لفظ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے، کوڑے دان میں پھینک دیا گیا ہے۔ آئین کی ایک بالکل ایک مستحکم بندش ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں۔ پنجاب خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے، اس لیے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، اور نہیں کرائے گئے۔ اور معاشرہ اگر خاموش رہا، اس نے کہا نہیں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، تو معاشرہ بے وقوف تھا۔ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں تھا، اصول یہ تھا کہ کیا آئین کی کوئی تقدیس ہے، کیا آئین کے لفظ کا کوئی واجبی اثر ہے کہ اس کو ماننا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس دن آپ نے مان لیا، ان تمام لوگوں نے جو ہنستے مسکراتے رہے کہ ہاں نہیں ہو رہے الیکشن تو خیر ہے، پھر کیا ہوا، ان سب نے یہ مان لیا کہ آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور اس پہ لکھے سیاہ الفاظ جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جب آپ اس اصول کو مانتے ہیں تو آپ وحشت کو اپناتے ہیں، آپ پورے معاشرے کو آپ تابع کر دیتے ہیں جبر کے۔ تو یہ نہیں ٹھیک روش تھی۔ اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں ہیں، یہ تو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، عدلیہ پر اگر حملہ ہے، الیکشن اگر لوٹے جاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا، میرا، ہمارے بچوں کا، ہر دکاندار کا، ہر کسان کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ کل کو آپ کی، میری، ہر ایک کی عزت جو ہے اس پر ہاتھ پڑے گا۔ اور ووٹ کو لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ اس ملک کے نوجوانوں کو کبھی آپ کہتے ہیں کہ تم سے ہم ووٹ کیوں نہ لے لیں، تم تو بے عقل ہو۔ تو آپ انسانیت کی توہین کر رہے ہیں، یہ انسانیت کی توہین کا دور ہے، اور انسانیت کی توہین کے خلاف کھڑا نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں اس توہین اور اس جبر کا ساتھ دینا ہے۔ ابھی آپ تازہ ترین الیکشن ہمارے سامنے گزرا ہے، آپ بھی جا رہے تھے، جس طرح آپ کو روکا گیا، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، ہم سب چیزیں دیکھتے رہے۔ کیا کمنٹ کریں گے جو جی بی کے الیکشنز ہوئے ہیں؟ غلط ہوا نا، وہی کچھ ہوا جو باقی پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ آپ نے جو ایک شخص کا اور عوام کا من حیث القوم جو رشتہ ہوتا ہے ریاست کے ساتھ، وہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ دیکھیں پاکستان جو ہے، اس کے ڈی این اے میں، اس کی تشکیل میں سمجھتا ہوں جمہوریت پسندی، بحث، آزاد صحافت شامل ہے۔ یہ انگریز کے دور میں بھی تھا، انگریز نے شاید ہمیں یہ ایک ڈھیل دے دی تھی۔ اگر آپ فرانس کو دیکھیں، جن ممالک میں فرانس کی حکومت تھی یا تسلط تھا، کالونیز تھی، وہ مصر ہو یا اور علاقے ہوں افریقہ کے، وہاں نہ آزاد پریس تھا، نہ سیاسی جماعتیں تھیں، نہیں انہوں نے یہ اجازت دی تھی۔ یہ برطانوی سامراج کہہ لیجئے، جو ان کا کلونیل ان کا جو ماڈل تھا، اس میں یہ تھا کہ یہاں پریس بھی ہونا چاہیے، یہاں سیاسی جماعتیں بھی ہونی چاہیے، اور یہ ہوا۔ گاندھی جی جو تھے، سالٹ مارچ کی 1930 میں انہوں نے، اور کئی ہفتے لاکھوں لوگ بھارت کی، ہندوستان کی سڑکوں پر چلتے رہے، چلتے چلتے ان کا ان کی جو منزل تھی وہ سمندر کا ساحل تھا۔ اور ڈپٹی کمشنر لکھتے تھے انگریز سیکٹری ہوم کو
کہ کیا کریں یہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ چل رہے ہیں، ان کو روکیں، ان کو ماریں، لاٹھی چارج کریں. اور وہ لکھتا تھا کیا یہ کوئی قانون توڑ رہے ہیں؟ میں کہا نہیں، قانون تو نہیں توڑ رہے، بس سڑک پہ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا چل رہے ہیں تو پھر چلنے دو، یہ قانون نہیں توڑ رہے، ان کا حق ہے سڑک پہ چلنا. کس قانون کے تحت تم ان کو روکو گے؟ اگر یہ پرامن سڑک پہ چل رہے ہیں صرف، ٹھیک ہے، ٹریفک تم کہتے ہو ذرا سست ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، جب لوگ چلتے ہیں تو ان کا حق ہے چلنا، پیچھے آنے والے کو ذرا آہستہ چلنا پڑے گا تو کوئی بات نہیں، چلنے دو ان کو. چلتے چلتے جب وہ پہنچتے ہیں ساحل سمندر پر اور گاندھی جی سمندر سے پانی اٹھاتے ہیں اور پانی کو اپنی انگلیوں سے وہ بہہ جانے دیتے ہیں اور نمک ہاتھ میں رہ جاتا ہے. اس وقت ایک قانون تھا سالٹ ایکٹ جو کہتا تھا کہ سالٹ یعنی کہ نمک جو ہے وہ صرف ریاستی ادارے بنا سکتے ہیں. وہ نیشنلائزڈ انڈسٹری تھی، کسی شخص کو اجازت نہیں تھی کہ وہ نمک بنائے، مینوفیکچر کرے. کلو میں نے نمک مینوفیکچر کر دیا، میں نے قانون توڑ دیا، تب گرفتار کیا. نے کہا اب قانون ٹوٹا ہے، اس وقت تک قانون نہیں ٹوٹا تھا، لاکھوں لوگوں پر لاٹھی چارج نہیں ہوا، ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا، ان پہ جھوٹے مقدمے نہیں بنائے گئے. میرے اوپر 23 دہشت گردی کے مقدمے ہیں. کیوں؟ کہ جی فلاں تاریخ کو لوگ چلے تھے سڑکوں پر اور یہ آپ نے آپ کی شہ سے چلے ہیں، چونکہ آپ اس چیز کے حامی ہیں کہ لوگوں کو چلنے کی آزادی ہونی چاہیے اس ملک میں، لوگوں کو آواز بلند کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ہمارا آئین تو کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 15 ہے، رائٹ ٹو فری موومنٹ، اس دھرتی پہ چلنا ایک بنیادی حق ہے. آئین کا آرٹیکل 17 ہے جو کہتا ہے آپ کو بات کرنے کا حق ہے، آپ کو مل کر بات کرنے کا حق ہے، رائٹ ٹو ایسوسیٹ. آرٹیکل 19 بات کرنا، آرٹیکل 17 رائٹ ٹو ایسوسیٹ. تو ان تمام حقوق کو ایک جرم بنا دیا گیا ہے اور ہم خاموش ہو کر دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تو پی ٹی آئی کا جھگڑا ہے. میں حیران ہوتا ہوں اس رویے پر جو اس تمام چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. میں نے اس مسئلے کو اپنایا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی. مجھے یہ لگا کہ تمام عمر کی جو میری جد و جہد ہے یا جن باتوں کو میں نے عزیز جانا ہے، جن شاعروں کو اور جس شاعری کو عزیز جانا ہے، آج وقت ہے کہ اس کی حرمت کے لیے اس عمل کا حصہ بنا جائے. ورنہ آپ ٹی وی لگا کے دیکھتے رہیں، ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے. فیض نے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹی وی لگاؤ اور دیکھو، ہم دیکھیں. آپ نے کچھ کرنا بھی ہے، صرف دیکھنا نہیں ہے. اچھا، آپ نے چلنے کی بات کی ہے، ایک ایسا چلنا بھی ہماری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے جس کی بنیاد پر آج کل بہت سے مسائل چل رہے ہیں. وہ تھا 9 مئی کا چلنا. 9 مئی کو لوگ گھروں سے نکلے تھے، احتجاجاً نکلے تھے. تو راجہ صاحب، جو ہم ویڈیوز کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بیانات دیکھتے ہیں، اہم لوگوں کے، عہدیداروں کے، وہ صاحب کا ممبر پارلیمنٹ بھی تھے ان میں موجودہ بھی، تو ان میں تو ایک حملے کا بھی تھا کہ ہم نہیں تھا. GHQ میں جائیں گے، فلاں دیکھیں جائیں گے. اگر ہے آپ کے پاس ایویڈنس تو ان لوگوں کے خلاف ضرور آپ مقدمہ بنائیں. میرے سامنے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا کلپ ہے کہ وہ معمر خاتون بیٹھی کہہ رہی ہے بیٹا اندر نہیں جانا، آپ نے تحمل سے رہیے. آپ نے اس خاتون کو 3 سالوں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، 50 سال کی سزا آپ دے چکے ہیں. ہر چند ہفتوں کے بعد کسی مقدمے میں آپ ان کو 10 سال کی سزا سنا دیتے ہیں. تو میرے ساتھ آپ مجھے دکھائیے کس نے یہ کہا. چند سیکنڈ کے کلپ دکھائے جاتے ہیں. ہم اس دن سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ان تمام عمارتوں کی ان 2-3 گھنٹوں کی پوری دکھاؤ نا، پتہ چلے کہ کون آیا، کس نے گیٹ کھولا، کس نے کہا آؤ اندر آؤ، کون لوگ تھے. مخصوص جوتوں میں کچھ تھے، ہوں گے کچھ لوگ، ہو سکتا ہے عام لوگ بھی چلے گئے ہوں اس ریلے میں. تو ان کے کیجیے، ان کو سزا دیجیے. یہ مفروضہ آپ نے کیسے قائم کیا کہ یہ ایک سازش تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اور ان تمام لوگوں جن کو سزائیں دی گئی ہیں، وہ عمر ایوب صاحب ہوں، وہ ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہوں، یا محمود رشید صاحب ہوں، شبلی فراز صاحب ہوں، ان سب کو سزائیں دی گئی ہیں صرف 2 سپاہیوں پولیس والوں کی گواہی پہ. ایک کہتا ہے کہ میں کسی طرح زمان پارک داخل ہو گیا 7 مئی کو اور میں نے سنا زمان پارک میں ڈرائنگ روم میں کھڑے ہوئے صوفے کے پیچھے کہ عمران خان صاحب یہ حکم دے رہے تھے کہ میں گرفتار ہو جاؤں تو حملہ کر دینا. عجیب و غریب، تمہیں دیکھا نہیں کسی نے. پولیس والا ایک اتنی خفیہ میٹنگ میں کہاں سے شامل ہو گیا؟ کوئی کسی جج کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں. سزائیں سنائی جا رہی ہیں. اور دوسری گواہی اسی طرح ایک پولیس والے کی ہے. وہ کہتے ہیں چکری میں خان صاحب چائے پی رہے تھے تو میں قریب سے گزرا تو میں نے سنا کہ وہ حکم دے رہے ہیں. یہ مکمل کل شہادت ہے، گواہی ہے، جس کی بنیاد پہ آپ نے سینکڑوں لوگوں کو 10 20 30 40 سال کی سزائیں دے دی ہیں. آپ ایک گواہی اور شہادت کا معیار مقرر کرتے، جن لوگوں کے خلاف وہ معیار آپ کو مل جاتا، اس معیار کی شہادت مل جاتی، ان لوگوں کو آپ کر دیتے. جس نے پریس کانفرنس کی، جو چڑھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے تھے ٹرکوں پہ، جس نے پریس کانفرنس کی وہ ہر الزام سے پاک ہو گیا. تو ایک مذاق ہے یہ.
آپ نے اس پورے عمل کو صرف ایک آلہ جرم کے طور پہ استعمال کیا، سیاسی اور جمہوری عمل پہ حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن وہ جماعت قائم ہے۔ اس تمام 4 سالہ جبر اور بربریت کے باوجود آج بھی پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ کسی ایئرپورٹ، کسی دکان، کسی جگہ میں جا نہیں سکتا، جاتے ہیں تو لوگوں کی محبت جو ہے ہمیں گھیر لیتی ہے۔ آج دن تک عمران خان کے لیے دعائیں دیتی خواتین، بچے، بوڑھے آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں ان کے۔ کوئی پاکستان کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں یہ عمل دہرایا نہ جا رہا ہو، ہر روز۔ آپ نے بتایا کہ آپ پر 22-23 دہشت گردی کے مقدمات ہیں، سب سے مذاق خیز مقدمہ کون سا ہے؟ تھوڑا بتائیں گے مجھے۔ سب مذاق خیز ہے جی، میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے اوپر قتل کا مقدمہ بھی ہے۔ اچھا، تو اس لیے یہ میں ان سے پوچھتا ہوں۔ ایک دن بلایا مجھے ایک جی آئی ٹی میں نے پوچھا ان سے، اس میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں سر آپ کا اسٹوڈنٹ تھا نو میں نے کیا ہے۔ میں نے تمہیں شرم نہیں آئی یہ ایف آئی آر لکھتے ہوئے؟ تمہارا ہاتھ نہیں کانپا؟ تم نے کیسے لکھی یہ ایف آئی آر جس میں اب تم میری تفتیش کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو، میں جانتا ہوں کہ جھوٹ ہے، کہ لفظ اس چیز کا جھوٹ ہے۔ سر کیا کریں، سر کیا کریں، بس سر آپ ایک بیان دے دینا۔ تو یہ تو حالت ہے اس وقت۔ جن لوگوں نے ہمارا الیکشن لوٹا 8 فروری کو، وہ آج درخواستیں بھیجتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم روز محشر کیا شکل دکھائیں گے رسول پاک کو، ہم گھبرائے ہوئے ہیں۔ ہمیں رو رو کے وہ لوگ میسج بھیجتے ہیں۔ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں اس بات کی صدق کے دل سے۔ تو پورا نظام جو ہے جس پہ آپ نے حملہ کیا، جس کو آپ نے تابع کر دیا، وہ پورا نظام اپنے آپ سے شرمسار ہے۔ وہ پورا نظام یہ سمجھتا ہے کہ ہم شریک جرم ہیں۔